نبوت کی تیسری شرط کیا تھی؟ بولیے بولیے، نبی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ سارے بتائے یار، آپ بھول گئے؟ نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا، مبعوث من اللہ۔ آؤ، مرزا قادیانی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ مبعوث من الانجلیز، انگریز کا بھیجا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ کے ماں کے لیے جو انگریز وہاں کی میڈم اور مس ہے کہ ہیا ذل اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا سایہ ہے انگریز حکومت ہم پہ، تجھے یہ ذل اللہ ملا ہے؟ تو بھائیو، نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور مرزا کس کا بھیجا ہوا ہے؟ انگریز کا۔ نبوت کے لیے چوتھی شرط ہے معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو۔ مرزے کی لسٹ ہے گناہوں کی، لسٹ ہے پوری، ایسے لائن لگی ہوئی حوالہ جات کی۔ آپ میں سے کوئی کہے گا مولانا گناہ کیوں بتاتے ہو سکتا ہے توبہ کرے اللہ معاف کر دے۔ فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ گناہ کیوں بتاتے ہیں؟ اگر کوئی گناہ ہے بھی صحیح مرزے کا تو کیوں بتاتے ہیں؟ اور کہا سن ہے، ہم مرزے کے مولوی ہونے پہ بحث نہیں کر رہے، مرزے کے نبی ہونے نہ ہونے پہ بحث کر رہے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو سورت نمبر 12 آیت نمبر 17 سورت یوسف میں رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سورت الفتح آیت نمبر 2 رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور نبی کے گناہ نہیں ہوتے جس کو سمجھتے اور اب اگلے پچھلے معاف کر دے گا۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہے۔ مرزے نے خود کے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا جی چھٹ دو جی، گناہ معاف ہو جانے نے۔ مرزے نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو نبی ہونے کے دعوے کے وقت پہلے مرزے کی ذات دیکھیں گے، پھر مرزے کی بات دیکھیں گے۔ عالم ہو نا عالم، اس کی ذات ہم نہیں دیکھیں گے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، عالم ہے، عام مسلمان ہے، عام بندہ ہے، لیکن نبی سے غلطی اور بڑے بڑے بلنڈرز، چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے۔ میں پیش کرتا ہوں ابھی، آپ حیران ہو جاؤ۔ اگر کسی قادیانی نے غیرت کی گولی کھائی ہو نا، خدا کی قسم منہ پہ ڈبل ماسک لگا کر ناک چھپا کے جائے گا جب ہم مرزے کی لسٹ کھولیں تو نبی تو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہے۔ مرزا قادیانی کی تو لسٹ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت المہدی، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایم لکھتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ سردیوں کی رات، محرم نہیں تھی، کوئی غیر محرم تھی، سردیوں کی رات ابا جی کی ٹانگیں دبانی آتی تھی، خلوت میں تنہائی میں مرزا نامحرم عورت سے ٹانگیں دبواتا تھا۔ کیوں؟ اسے شہوت نہیں ہوتی، ہیجڑا ہے، مرد تو ویسے ہی نہیں ہے نا، کوئی ہو رہے تھے دسو، یا مسلمان جو تم خود کو کہتے ہو، تو مسلمان کے لیے تو نامحرم عورت سے خلوت میں بیٹھ کے بات کرنا بھی بڑی شرائط کے معاملات پہ، ٹانگیں دبوانا کہاں سے آ گیا؟ اچھا پھر واقعہ بھی لکھتا ہے، اور واقعہ بڑا مزے سے لکھتا ہے مرزا بشیر میں۔ وہ کہتے ہیں ایک رات سردیاں تھیں، ابا جی نے کہا بہت سردی ہے، تو وہ عورت سادی تھی، وہ ابا کے ٹانگ کے بجائے پلنگ کی لکڑی کو دبا رہی تھی، تو کہنے لگی جی جی تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے۔ یہ دسو تھی پلنگ کی لکڑی؟ مرزائیو تمہارا دماغ خراب ہے، اسے نبی مانتے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ کتابیں تمہاری، بات تمہاری، حالات تمہارے، اور گناہوں میں اگلی لائن پر آؤں۔ مرزا قادیانی بڑے بڑے جھوٹ بھی بولا کرتا تھا،
جھوٹ بولنا نبی سے ممکن نہیں ہے، گپ شپ میں بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب اٹھائیں، مزاح الصحابۃ والرسول، اس میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، میں نے گھر کا سامان لاد کے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ صحابہ کی موجودگی میں عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ کہاں اٹھائے گا میرا یہ وزن بوجھ؟ فرمایا بڑھیا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بڑھیا نے کہا میرے لیے دعا کرو یا رسول اللہ میں جنت جاؤں۔ فرمایا بڑھیا جنت جائے گی؟ بوڑھے جنت نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگی اللہ کے دربار میں کہ اللہ ہم بوڑھوں کا کیا قصور؟ حضور نے فرمایا اماں پریشان نہ ہو، بوڑھا جوان ہو کے جنت جائے گا۔ اور اتنے پاک پیغمبر کے اخلاق، اتنے اعلیٰ درجے کے صفات، اتنا اجلا دامن، اتنا صاف ستھرا مزاج، اتنا اعلیٰ عرفہ، اعلیٰ اکرم اشرف مزاج کے پیغمبر کو چھوڑ کے قادیانیوں تمہیں یہ مرزا گاما ملا تھا؟ تمہاری مت ماری گئی ہے۔ ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ۔ الشمائل المحمدیہ اٹھاؤ، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس حضرت برا کی روایت لائے ہیں، فرمایا پسینہ نبوی بھی خوشبوؤں کا امام ہوا کرتا تھا۔ تم اتنے اعلیٰ صفات والے نبی سے منہ پھیر کے، جیسے قرآن کریم کہتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرا اللہ تو بہت کرم کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اے قادیانی، تمہیں کس مربی نے دھوکے میں ڈالا؟ محمد کریم تو بہت بڑے کرم والا ہے، کیوں اس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ آؤ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے، آؤ محمد کریم کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر، تمہاری آخرت بھی بہتر، کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے۔